جب روم والوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تب انہی رومیوں نے یورپ اور شام کے اندر موجود جتنے بھی یہودی تھے ان سب پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی، انہیں دربدر کر دیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، ان کا قتل کیا جاتا تھا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہی یہودی پھر ان علاقوں کا رخ کرتے تھے جہاں پر مسلمانوں کا عروج ہوتا تھا، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ رومیوں کے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یہودیوں کو بیت المقدس سے بھی نکال دیا گیا، ان کی وہاں پر جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں ان سب کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت کے بعد یہودیوں کو تب اجازت ملی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی فتح کی تھی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یہودی اپنے یروشلم شہر میں آئیں اور آ کر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں اور اپنی عبادت کھلم کھلا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سب سے زیادہ مین فوکس اسی چیز پر ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آخر بیت المقدس کی فتح ہوئی کیسے۔ 637 عیسوی میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کی تھی تب یہودیوں کو اجازت ملی تھی کہ آپ بیت المقدس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عیسائیوں نے ان یہودیوں کے اوپر پابندی لگا کے رکھی تھی، وہ بیت المقدس تو کیا یروشلم شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کا بغض اس قدر حد تک تھا کہ یہودی جسے سب سے زیادہ مقدس جگہ مانتے تھے عیسائیوں نے اسے کچرے کے ڈھیروں سے ڈھک دیا تھا، مطلب قبۃ الصخرہ، جس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا، اس جگہ کو انہی عیسائیوں نے کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، صرف اور صرف یہودیوں کی نفرت میں، کیونکہ یہودی بھی اس جگہ کو مقدس جگہ مانتے تھے۔ آخرکار قبۃ الصخرہ کے اوپر جو کچرے کا ڈھیر تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کے اوپر بیٹھ کر یہاں سے سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ فلسطین کا مشن خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا۔ انہوں نے فلسطین کے بہت سے علاقے فتح کیے جن کے اندر نابلس، لود کا مقام، امواس کا مقام، بیت جبران وغیرہ۔ جب ان تمام مقامات کو فتح کر لیا تب 6 ہجری کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اپنی ساری کی ساری فوج بیت المقدس کے ارد گرد جمع کر دی۔ اس مشن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل ہو گئے۔ جب وہ کسی دوسری جگہ پر جنگ لڑ رہے تھے، جیسے ہی ان کو خبر ملی اور انہوں نے وہ جگہ فتح کی، وہاں سے فوراً واپس آئے اور بیت المقدس کی فتح میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عیسائیوں نے چند دنوں کی مدافعت کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ بیت المقدس کا معاہدہ کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تب بعد میں عیسائیوں کے کہنے پر معاہدہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کیا مدینے میں، اور مدینے سے تشریف لائے یروشلم شہر میں اور آ کر بیت المقدس کا معاہدہ کیا۔ آئیے ذرا تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چند دن کتنے تھے جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھا، اور ان چند دنوں کے درمیان مسلمانوں نے کیا کیا۔ اصل میں یروشلم کو ہرکولس کے فارسیوں سے دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس کی دیواروں کو بہت مضبوط کیا گیا تھا، اس کی جو تھوڑی بہت مرمت ہونے والی تھی پورے شہر کو اچھے طریقے سے سیکیور کیا گیا۔ جب جنگ یرموک میں مسلمانوں سے بازنطینیوں کو اچھی خاصی شکست کا سامنا کرنا پڑا تب یروشلم شہر کا بڑا پادری جسے سوفرونائس کہا جاتا تھا اس نے مزید دفاع کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں نے اب تک یروشلم شہر کا کوئی محاصرہ نہیں کیا تھا، اس لیے بازنطینیوں کے سارے راستے کھلے تھے، وہ جس راستے کو مرضی استعمال کرنا چاہتے آرام سے کر سکتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دریائے اردن کے مشرق میں واقع 2 قصبوں پر قبضہ کیا، پیلا اور بوسرا پر، تب بازنطینیوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس وقت تقریباً مسلمانوں کی طرف سے یروشلم کا محاصرہ ہو چکا تھا جب یہ 2 قصبے فتح ہوئے تھے۔ جنگ یرموک میں شکست کھانے کے بعد بازنطینیوں نے یروشلم شہر کو شام سے الگ کر دیا تھا، صرف اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ رات دن کام کر رہے تھے، باقی علاقوں کی طرف ان کا اتنا زیادہ دھیان نہیں تھا، لیکن یروشلم شہر کو یہ پورا سیکیور کرنا چاہتے تھے، اس لیے جتنی بھی فوج تھی اور جتنی بھی مرمت کا کام تھا صرف اور صرف یروشلم کی دیواروں پر ہی ہو رہا تھا۔ غالباً یہ ایک ایسے محاصرے کی تیاری ہو رہی تھی جو شاید ناگزیر تھا، جو شاید تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ ویڈیو کا مزہ تو اب آنے والا ہے۔ جب مسلم فوج یروشلم شہر کے بالکل قریب پہنچ گئی تو سوفرونائس جو کہ بہت بڑا پادری تھا، لارڈ پادری تھا، وہ تھوڑا سا ڈر گیا۔ اس نے کیا کیا کہ جتنی بھی ان کی مقدس چیزیں تھیں جن کے اندر حقیقی صلیب بھی ان کی شامل تھی، اس نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آرام سے چپکے سے بغیر کسی کو بتائے سمندر کے کنارے ان تمام چیزوں کو بھیج دیا تاکہ ان کو قسطنطنیہ بھیجا جا سکے۔
نومبر 636 عیسوی میں جب مسلمانوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یروشلم شہر کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف محاصرے کو جاری رکھا جائے گا جب تک بازنطینیوں کے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں ہو جاتی اور یہ مجبور ہو کر باہر نہیں نکل آتے، تب تک محاصرے کو جاری رکھا جائے گا بغیر حملہ کیے۔ اس طرح مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ وہ خون بہائے بغیر ہی یروشلم شہر کو آرام سے اپنے قبضے میں لے لیں گے اور بات چیت کر لیں گے، درمیان میں معاہدات کر لیں گے۔ یہ محاصرہ خون کے بغیر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ بازنطینیوں کو ہرکولس سے کسی قسم کی کوئی مدد کی توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی فوج بھیجے اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ اس طرح 4 ماہ کے محاصرے کے بعد سوفرونوئس جو کہ لارڈ پادری تھا، اس نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور معاہدہ کرنے کی پیشکش کی، اور لارڈ پادری نے یہ معاہدے پر شرط رکھی کہ جب خلیفہ خود آئیں گے میں خود اپنے ہاتھوں سے یروشلم شہر ان کے حوالے کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پادری نے یہ شرط رکھی تو تب مسلمانوں کے بڑے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر شورابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے سے خلیفہ کو بلانے کی بجائے اگر ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ بنا کر مسلمانوں کی طرف سے بھیج دیں تو یہ معاہدہ ہو سکتا ہے آرام سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے بازنطینیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نہیں کی تھی، ان کو نہیں دیکھا تھا، اور حضرت خالد بن ولید وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ لیکن ان دنوں میں جنگوں میں فتوحات کرنے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، ان کو پہچانتے تھے، اور عیسائی عرب میں بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی اختلافات ہوئے تھے وہ سب یاد تھے، ان کو سب پتا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت خالد بن ولید کو پہچانتے بھی تھے اور مدینہ منورہ کے اندر ہونے والی باتوں کو بھی جانتے تھے۔ اس وجہ سے وہ حضرت عمر کو اور حضرت خالد بن ولید دونوں کو پہچانتے تھے۔ اس لیے یہ منصوبہ ناکام ہوا اور اسی بات پر مذاکرات ہوئے کہ جب تک حقیقی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے تب تک یروشلم شہر کی چابیاں آپ کے حوالے نہیں کی جائیں گی۔ چونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مشن کی ناکامی کی اطلاع حضرت ابو عبیدہ کو دی کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکے، تب حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو ہر صورت میں یروشلم شہر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ بازنطینی یروشلم دینے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو خود یہاں پر آنا پڑے گا۔ یروشلم شہر کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قیادت میں جو مقدس مقامات تھے، جن کے اندر ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، یہودیوں کے قریب جہاں پر اس ٹائم مسجد اقصی ہے وہاں پر پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری کی ساری جگہ صاف کروائی، کیونکہ وہاں پر کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور اس جگہ پر پھر حضرت عمر نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ یروشلم شہر کو اپنے قبضے میں لینے کے تقریباً آدھی صدی بعد مسلمانوں کے لیڈر عبد الملک بن مروان نے اس چٹان کے اوپر گنبد بنوانے کا فیصلہ کیا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا، مطلب قبطۃ الصخرہ بنانے کا فیصلہ کیا، ڈوم آف دی راک۔ اگلے 400 سالوں میں مسلمانوں کی طاقت یروشلم شہر کے اندر کمزور ہوتی گئی، کیونکہ اس وقت جو سارسن کنٹرول تھا وہ اس شہر کے اندر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آخرکار ایک صلیبی جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں یروشلم شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور عیسائی دوبارہ سے اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ اسی سے متعلق ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں لکھو۔ پہلی نشانی میری وفات، دوسری نشانی بیت المقدس کی فتح، تیسری نشانی بے شمار اموات، ایسے جیسے بکریاں اچانک مر جاتی ہیں، چوتھی نشانی مال کا زیادہ ہونا، یہاں تک کہ کسی شخص کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے وہ تب بھی ناراض ہو جائے گا، پانچویں نشانی ایک فتنہ آئے گا جو تمام عرب کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، اور چھٹی نشانی تمہارے اور رومیوں کے درمیان مطلب عیسائیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن رومی عہد شکنی کریں گے، وہ وعدہ خلافی کریں گے۔ آخرکار 70 جھنڈے تمہاری طرف نکلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ ان میں سے کچھ نشانیاں تو اسلامی عقائد کے مطابق پوری ہو چکی ہیں، اور تقریباً 70-80 سال بعد جب بیت المقدس کی فتح دوبارہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوئی، ایک نشانی یہ بھی مکمل ہونے کو ملتی ہے، اور دوسری نشانی جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام کی جو کہ جید صحابہ تھے
ان کی اموات بکریوں کی طرح ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بہت ہی سادگی سے ہوا تھا۔ بڑے بڑے کمانڈروں نے، بڑے بڑے افسروں نے، جن کے اندر مسلمانوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی شامل تھے، ان تمام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تھا۔ بیت المقدس کا معاہدہ ترتیب دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے مسجد کا وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مختلف عیسائیوں کے جو مقامات تھے ان کا وزٹ کرتے ہیں، مقدس مقامات جن کے اندر ان کا گرجا گھر بھی شامل تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ اجازت لی کہ ہم یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ اجازت تو مل گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ آنے والے مسلمان اس چیز کو حجت قرار دے دیں کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں مسلمانوں کا پڑھنا نماز جائز ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر عیسائیوں کو گرجا گھر کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کیا، اور جہاں جہاں پر حفاظتی اقدامات کی ضرورت تھی ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اصل میں کون سی ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔